السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس کتاب کا تعارف میں پیش کر رہا ہوں، میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 20 مرتبہ اس کتاب کو خرید کر اپنے دوستوں کو تحفتاً دیا ہے۔ ایک زمانے میں اس کی بہت ساری جلدیں میرے گھر ہوتی تھیں اور میرے گھر میں جو مہمان آتے تھے تو میں ان کو یہ کتاب تحفے میں دیتا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے آواز دوست۔ یہ کتاب ایک ناگزیر کتاب ہے جو کہ گھر میں ہونی بہت ضروری ہے، اور تمام افراد کا اس کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں اس کتاب کا تھوڑا تعارف کروانا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بہت سی کتابیں ایسی ہوں گی جن کا میں جب تعارف کراؤں گا تو وہ جو تعارف ہے بس اس میں اس کا جو مین مقصد ہے، وہ جو کچھ اس کا خلاصہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور شاید کچھ کیسز میں وہ کافی ہو، کچھ کیسز میں، تھوڑے کیسز میں۔ لیکن کتاب کو خود پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور آواز دوست کے بارے میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں کہ اس کا آپ کو خود پڑھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اس کتاب کو کاؤنٹ لیس ٹائم، ان گنت دفعہ اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے، اور ہر دفعہ میں اس سے اسی طریقے کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ یہ کتاب مختار مسعود کی لکھی ہوئی ہے۔ مختار مسعود صاحب کا، مرحوم، ان کا تعارف کرانا بہت ضروری ہے۔ وہ پاکستان کے ایک بہت سینئر بیوروکریٹس تھے، اور وہ مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے۔ میرے ساتھ ان کا ایک انڈائریکٹ تعلق اس طریقے سے ہے کہ ملتان میں جب وہ ڈپٹی کمشنر تھے تو انہوں نے اس وقت شہر سے باہر ایک رائٹرز کے لیے کالونی بنائی تھی، لکھاریوں کے لیے، جس کا نام تھا رائٹرز گلڈ کالونی۔ اور ملتان میں ہمارا گھر میں نے جب ہوش سنبھالا ہے تو ہمارا گھر رائٹرز گلڈ کالونی میں ہی تھا۔ تو یہ کالونی بنائی گئی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ لکھنے والے ہیں، اور عموماً ان کے مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو اس کالونی میں 5 مرلے کے 7 مرلے کے اس طرح کے گھر تھے۔ اب تو خیر یہ بہت گنجان علاقہ بن گیا ہے، لیکن جب میرے والد صاحب نے وہاں گھر بنایا تھا تو یہ بالکل ایک کھلی سی ایک کالونی تھی۔ اسی کالونی میں ایک میرے والد صاحب کی عمر کے دو رہتے تھے، چاکر خان صاحب، جو کہ ایک بلوچی زبان کا رسالہ نکالا کرتے تھے۔ یہیں ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا تھا تو سامنے جو دروازہ نظر آتا تھا وہ شمشیر حیدر ہاشمی صاحب کا تھا، جو کہ ریڈیو سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کو بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بالکل ہمارے ہمسائے تھے۔ اسی طریقے سے یونیورسٹیز کے پروفیسرز وہ سارے رائٹرز گلڈ کالونی میں رہا کرتے تھے، اور یہ مختار مسعود صاحب سے ایک طرح سے میرا انڈائریکٹ تعلق ہے۔ مختار مسعود کے بارے میں ایک بات اور بتانی بہت ضروری ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو جتنی پینشن اور گریجوٹی وغیرہ ملی، تو میں اس کا کہہ سکتا ہوں سیکنڈ ہینڈ گواہ ہوں اس کا۔ تو ریڈ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، جو کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک طرح کا سسٹر آرگنائزیشن ہے، جن کے 1300 سکول ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور وہ ایک فلاحی ادارہ ہے، تو اس کی ایک بلڈنگ مختار مسعود صاحب نے اپنی اس تمام پینشن اور گریجوٹی سے بنائی، اور وہ کشمیر کے دور دراز علاقے میں جو بارڈر، جو ہماری لائن آف کنٹرول ہے، اس کے قریب گاؤں میں ایک سکول بنایا، جو کہ اپنی ساری پینشن اور گریجوٹی انہوں نے وہاں دی۔ اور اس جگہ پر وہ سکول بنانے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جس وقت وہ 1947 میں ہندوستان سے یہاں مائیگریٹ ہو کر پاکستان آئے تھے تو اس گاؤں میں کچھ دیر رکے تھے، اور ان گاؤں کے لوگوں نے ان کی میزبانی کی تھی، تو اس شکریہ کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری پینشن اور یعنی جو گریجوٹی اور جو بھی ان کو پیسے ملتے ہیں وہ سارے کے سارے اسکول میں لگائے۔ جب اس کا افتتاح ہونے لگا تو ہمارے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں، جو اس وقت ریڈ فاؤنڈیشن کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے ان کو اصرار کیا کہ آپ آئیے، ان کے افتتاح میں آئیے۔ تو انہوں نے بہت اصرار کیا کہ وہ نہیں آئیں گے، بہت ضد کرنے پر وہ تشریف لائے۔ صرف 2-3 لوگ تھے، اور افتتاح اس طرح ہوا کہ ایک سلیٹ رکھی گئی، اس پر چوک سے مختار مسعود صاحب نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اس سکول کا افتتاح ہو گیا۔ اور ظاہر ہے وہ چوک سے لکھا گیا تھا اور وہ مٹا دیا گیا، ان کے نام کی کوئی تختی وہاں نہیں لگی۔ یہ بات میں صرف ان کے کردار کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتاب پر بات کرنے سے پہلے۔ تو مختار مسعود صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں، مگر ان کی جو پہلی کتاب تھی آواز دوست، اس کو ایک بہت شہرت ملی، اور اس شہرت کی وجہ اس کتاب کا کانٹینٹ ہے۔ اس کتاب میں 2 مضمون ہیں۔ ایک ذرا مختصر مضمون ہے جس کا نام ہے مینار پاکستان، اور ایک طویل مضمون ہے جس کا نام ہے کہت الرجال۔ تو اس کتاب میں مینار پاکستان
ایک پوری تاریخ ہے جو کہ پاکستان کے قیام سے متعلق اس کے دردناک پہلو، اس کے خوشگوار پہلو، وہ تمام مشکلیں، وہ تمام منازل جن میں سے گزرنا پڑا آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا ایک پوری کہانی ہے. اور اس کو جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس پوئٹک پروز کے اندر انہوں نے لکھا ہے، وہ اس کا جواب نہیں ہے. ایک ایک فقرہ جو ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھیں. مثلا جہاں انہوں نے پوری تاریخ کو بیان کیا ہے، تو انہوں نے کبھی آپ لاہور جائیں تو آپ مینار پاکستان کے قریب سے تھوڑا اونچی جگہ سے دیکھیں تو انہوں نے اس منظر کو، مجھے اب ایگزیکٹ الفاظ میرے لیے دہرانا ممکن نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا کہ جہاں ایک طرف بادشاہی مسجد ہے تو بادشاہی مسجد سے مینار پاکستان کا سفر، جو کہ بظاہر اتنا ہے کہ جو کہ ایک ہی نظر میں سب کچھ ہم صاحب اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور جس کے درمیان میں انگریزوں کی چھونی اور سکھوں کا گردوارہ پڑتا ہے، اور جس کے درمیان میں راوی بہتا ہے. بظاہر تو یہ منظر بالکل ایک نظر میں یہ سارا منظر دیکھا جا سکتا ہے، مگر بادشاہی مسجد سے مینار پاکستان کا یہ سفر سینکڑوں سالوں کی طویل مسافت اور قربانیوں سے بھرا ہوا ہے. اس طریقے سے انہوں نے اس مضمون میں وہ تمام تکلیف دہ باتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ پاکستان کے قیام کے بعد ہمارے رویے کے مناسب نہ ہونے کی وجہ سے ہوا، اور وہ تمام باتیں بھی جو کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے مرتب ہیں. تو یہ ہے پہلا مضمون. اور جو دوسرا مضمون ہے قحط الرجال، اور وہ ہمارے نوجوان جو ذرا اردو نہیں سمجھتے، رجال کہتے ہیں مرد کو، اور یہاں اس سے مراد صرف مرد نہیں ہے، یہاں مراد ہے شخص. اور قحط کا مطلب ہے کہ جب کسی چیز کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. اور یہ اصطلاح اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں کہ جو نابغہ روزگار، جو بڑے لوگ، ان کا قحط ہو جائے تو اس کو ہم قحط الرجال کہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے وہ تمام محرکات مثالوں کے ساتھ پیش کیے ہیں کہ کیسے آہستہ آہستہ جو کوالٹیز آف ہیومن بینگ ہیں، جو انسانی کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ناپید ہوئی ہیں. اس سارے میں جو ایک بہت مزیدار ایک تمثیل یا ایک طرح کا انہوں نے جو بنت اپنی پوری گفتگو کی ہے، گو تو اس پورے کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایک پوری دنیا کی تاریخ کا ایک طرح سے تجربہ ہوگا، اور جن شخصیات کا ذکر ہوا ہے اس میں، ان شخصیات کے حوالے سے ان کے کام کا اور پوری دنیا کی تاریخ پہ جو اثرات مرتب ہوئے ان کی وجہ سے، اس کا پتہ چلے گا. لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے ایک تمثیل بیان کی ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان بزرگ سے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، اور ان بزرگوں کے پاس ایک بلی تھی. اب یہ حقائق ہے، اور حقائق کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حقائق ضروری نہیں کہ سچ ہو، مگر حقائق میں سچ ہوتا ہے. جیسے متھ کے بارے میں کہتے ہیں، اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ اے myth is true but there is truth in the myth. تو سمجھنے کے لیے اس میں بہت سچائی ہوتی ہے. تو وہ جو بزرگ تھے، چونکہ ان کے اندر ایک طرح کی روحانیت آئی ہوئی تھی، تو ان کے پاس ایک بلی تھی، اور اس بلی کے اندر بھی کچھ روحانیت کے اثرات آ گئے تھے. وہ بھی اس طریقے سے لوگوں کو سینس کر لیتی تھی کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ ایک طرح کا الجھے ہوئے دماغ کا شخص ہے، یا سلجھے ہوئے دماغ کا یا دل کا شخص ہے. تو جب کوئی شخص اس طرح کا آتا تھا جو کہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، تو وہ بلی اٹھ کے چلی جایا کرتی تھی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر انسان کے اندر بھی ایک بلی ہوتی ہے جو کہ پہچان لیتی ہے کہ کون شخص اس قابل ہے کہ ان کو ہم ایک انسانی سطح پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے ذکر کیا کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو ان کے پاس ایک آٹوگراف بک تھی، اور اس پر آٹوگراف بک پر وہ بڑے بڑے لوگوں کے آٹوگراف لیا کرتے تھے. اور پھر جب انہوں نے ان لوگوں کے آٹوگراف کا ذکر کیا، ان کی کہانیوں کا ذکر کیا، تو وہ اتنی خوبصورت کہانی بنتی ہے کہ آپ دوسروں کی کہانیاں سن سن کے اپنے اندر اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. تو میں ان سب کا ذکر تو نہیں کرتا، لیکن اور بات کو مجھے ختم بھی کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے آخر میں اتنی اشتہا رہ جائے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے دوست جو ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے دیکھتے ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ اردو کے مشکل الفاظ بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے. اشتہا کا مطلب ہوتا ہے بھوک،
یعنی تو میں کوشش کروں گا کہ میں بہت سادہ الفاظ بیان کروں کہ اتنی ہمارے اندر بھوک رہ جائے کہ ہم اس کتاب کو خود پڑھیں. تو میں مثال کے طور پر ان کی بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ کسی بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھے تو وہاں اوتھانٹ جو کہ نیپال کے رہنے والے تھے اور وہ یہ شاید برما کے رہنے والے تھے، میں معافی چاہتا ہوں اگر میں ملک کا نام بھول گیا ہوں، تو وہ سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ کے. تو وہ پاکستان تشریف لائے تو یہ کہنے لگے کہ میں ان کے استقبال کے لیے گیا اور میرے ہاتھ میں وہ ڈائری تھی، تو میں نے سوچا کہ ان کا میں انٹرویو ان کا آٹوگراف لوں گا. لیکن اس دوران میں انہوں نے کچھ ایسی بات کی جو کہ انسانی حقوق کے سلسلے میں ایک مناسب بات نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرے جو دل کے اندر بلی تھی نا تو وہ اٹھ کے چلی گئی، اور باوجود یہ کہ میں ان سے آٹوگراف لے سکتا تھا میں ان سے آٹوگراف نہیں لی. اسے کہنے لگے ایک دفعہ اس کے بعد امریکہ میں جانا ہوا تو وہاں جو ہے بھی ان سے ملاقات ہوئی، مگر اس دوران میں بھی انہوں نے تقریر میں کچھ ایسی باتیں کی کہ جو مختار مسعود کے نزدیک اس معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی میں ان سے آٹوگراف لے سکتا تھا تو میں نے ان سے آٹوگراف نہیں لیا. کہیں گے اس کے بہت عرصے کے بعد اوتھانٹ جب اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے اور ریٹائر ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے ایک پرانے انگریزی کے اخبار میں ایک تصویر دیکھی جس میں اوتھانٹ برما کے ایک گاؤں میں اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چوم رہا ہے. تو مختار مسعود نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے 2 دفعہ ملاقات کے باوجود میرا ان سے آٹوگراف لینے کو دل نہیں چاہا، لیکن میں اس مؤدب بیٹے کے آٹوگراف لینے کے لیے ترس رہا ہوں کہ میری ملاقات ہو تو میں اس مؤدب بیٹے کے آٹوگراف لے سکوں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب میں کس طریقے سے انسانی وصف اور وہ انسانی خوبیاں جو انسان کو بڑا کرتی ہیں، عہدے سے مبرہ ہو کر، پیسے سے مبرہ ہو کر، اختیار سے مبرہ ہو کر، اور وہ کس طریقے سے وہ خوبیاں جو ہیں انسان کے اندر حاصل ہونی بہت ضروری ہیں. اگر اس طرح کی خوبیوں کے انسان معاشرے سے ختم ہو جائیں تو معاشرہ قحط الرجال کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی بھی شعبے میں پھر بڑے لوگ پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں. جب بڑے لوگ پیدا ہونا بند ہو جائیں تو پھر جو بونے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بونوں کی بستی کے اندر پھر آہستہ آہستہ انسانیت جو ہے وہ دم توڑنا شروع ہو جاتی ہے. مشینیں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، پیسہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور اخلاقیات اور وہ تمام چیزیں جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی ان کی ویلیو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے یاد ہے بہت عرصے تک اس کتاب کی قیمت 70 روپے تھی، کیونکہ میں تھوڑا بلک میں لیتا تھا، لاہور سے منگواتا تھا تو وہ مجھے بعض اوقات 60 روپے کی بھی مل جاتی تھی. تو اب زیادہ سے زیادہ 200 روپے کی قیمت ہوگی اس کی، اور شاید شہر میں کوئی بھی دکان ایسی نہ ہو، بہاولپور جیسے چھوٹے شہر میں بھی، جہاں 200 روپے کا کوئی برگر آتا ہو. تو یہ آواز دوست ایک بہت ناگزیر کتاب ہے اور اس کو آپ پلیز ضرور پڑھیے. یہ ایک چھوٹی سی میری طرف سے کاوش تھی اس کتاب کے تعارف کی. شکریہ.